علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 3 حرفی الفاظ پیش کیے جائیں گے۔ اس سے قبل 2 حرفی الفاظ پیش کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ ان سے جملے بنا کر آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب 3 حرفی الفاظ پیش کیے جائیں گے اور ان کے معنی سامنے لائے جائیں گے، ساتھ ہی ان کا استعمال کر کے بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے تھرو اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ بھی آ جائے کہ یہ چینل اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی تحفہ ہے، جس میں ہر طرح کی چیزیں اصناف نثر سے متعلق پلے لسٹ میں موجود ہے، جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ وہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سب سے پہلا لفظ ہے داب۔ دال، اس کے بعد ہے الف، اس کے بعد ہے با، جسے داب پڑھیں گے، داب۔ اس کا معنی ہے دباؤ، اس کا معنی ہے دباؤ۔ فلاں کا مجھ پر داب ہے، یعنی فلاں آدمی کا مجھ پر دباؤ ہے۔ داب اس کے معنی دباؤ، اور اس کا استعمال فلاں کا مجھ پر داب ہے یعنی دباؤ ہے۔ راب، را الف، اس کے بعد با، را ہے پہلے، اس کے بعد الف ہے، پھر با ہے، راب، راب، اس کو راب پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے گنے کا رس، گنے کا رس۔ فلاں راب مجھے بہت اچھا لگا، فلاں گنے کا رس مجھے بہت اچھا لگا، فلاں راب مجھے بہت اچھا لگا یا راب مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ، الف ہے، اس کے اوپر مد ہے، اس کے بعد پا ہے، آپ، آپ یعنی تم، یا اسی کو مہذب انداز میں کہتے ہیں آپ۔ جب کسی کو سامنے والے کو مخاطب کرنا ہے جو اپنے سے بڑا ہے، اس کے لیے آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کیسے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ باپ یعنی والد، اس کا استعمال پہلے ہوتا تھا، یا یوں کہیں کہ اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن مہذب گھرانے میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ابو، والد صاحب، اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے باپ کا استعمال ہوتا تھا۔ البتہ جو تحریری شکل ہے یا کتابیں ہیں، وہاں پر باپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، جس سے والد مراد ہوتے ہیں۔ ٹاپ، با میں با الف زبر با، پا، باپ۔ ٹاپ، تا الف زبر ٹا، پا ساکن، ٹاپ۔ ٹاپ یعنی گھوڑے کی چلنے کی آواز، ٹاپ کہتے ہیں گھوڑے کے چلنے کی آواز۔ گھوڑے کے چلنے کی جو بھی آواز آتی ہے اسے ٹاپ کہا جاتا ہے۔ بھاپ، با، اس کے بعد 2 چشمی ہاں، بھ، الف زبر الف ہے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے بھا، پا ساکن، بھاپ۔ اس کا معنی ہے گرم ہوا، بخارات۔ فلاں پانی سے بھاپ نکل رہا ہے، یعنی اس پانی سے گرم ہوا، گرم بخارات نکل رہے ہیں۔ جو دھوئیں کی شکل میں کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو اس پر سے جو نکلتا ہے اسے بھاپ کہتے ہیں۔ بات، با الف زبر با، اس کے بعد تا ساکن، بات۔ اس کا معنی بات چیت، گفتگو۔ فلاں کی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ رات، را الف، اس کے بعد تا ساکن، رات، رات یعنی دن اور رات۔ دن اور رات میں جو رات آتی ہے اس کو رات کہتے ہیں۔ سات، سین، اس کے بعد الف، سا، تا ساکن، سات۔ سات یعنی گنتی میں یہ 7 کا عدد آتا ہے، کوئی چیز 7 عدد ہو تو اس کو 7 کہیں گے۔ باٹ، با الف، اس کے بعد ٹا، باٹ یعنی وزن تولنے کا بٹا، وزن تولنے کا بٹا۔ پہلے زمانے میں جو ترازو ہوتا تھا اس میں ایک وزن استعمال ہوتا تھا، جو 1 کلو کا، 1.5 کلو کا، 2 کلو کا وہ بنا ہوا ہوتا تھا لوہے کا، اس کو رکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں باٹ یعنی بٹا۔ پاٹ، فلاں باٹ
بہت ہی عمدہ ہے، یعنی فلاں بٹا بہت عمدہ ہے۔ پاٹ، پا اس کے بعد الف، پا تا ساکن، پاٹ یعنی چکی کا پتھر۔ پاٹ چکی کا پتھر، چکی جس میں آٹا پیستے تھے پہلے زمانے میں لوگ، تو اس کے دو پارٹ ہوتے تھے، یعنی اوپر کا پتھر اور نیچے کا پتھر، جس کے درمیان چاول وغیرہ یا گیہوں ڈال کر پیستے تھے، تو اس کو پاٹ کہتے ہیں۔ آگے فلاں پاٹ بہت اچھا ہے، یعنی فلاں چکی کا پتھر بہت اچھا ہے۔ کاٹ، کاف الف زبر کا، اس کے بعد ٹا، کاٹ اس کے مراد کٹاؤ، یعنی کٹا ہوا، کٹی ہوئی کوئی چیز ہو یا کسی کو کاٹ دیا جائے اس کو۔ پھر زخم کو بھی کہتے ہیں اور گھاؤ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کو زخم لگ جائے اسے کہیں گے کٹ گیا ہے، یا چاقو سے کٹ جائے ہاتھ تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے آج، الف مد زبر آ، جیم ساکن، آج یعنی آج کا دن، ابھی جو ہے، ابھی جو وقت ہے اس کو کہیں گے آج کا دن، آج۔ تاج، تا الف زبر تا، اس کے بعد جین ساکن، تاج۔ تاج وہ ٹوپی جو بادشاہ وغیرہ پہنتے ہیں، جسے شاہی ٹوپی کہتے ہیں، اسی کو تاج بھی کہا جاتا ہے۔ یا فلاں کا تاج بہت اچھا ہے، فلاں کی تاج پوشی ہوئی، یعنی فلاں کو ٹوپی پہنائی گئی بادشاہ کے طور پر۔ راج، را الف اس کے بعد جیم، راج اس کا مطلب ہے معمار، یعنی گھر بنانے والا جو مستری ہوتا ہے اسے معمار کہتے ہیں۔ اسی طرح حکومت، فلاں کے راج میں یعنی فلاں کی حکومت میں، اور راج مستری یعنی گھر بنانے والا مستری، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فلاں کے راج میں اس کی مثال یعنی فلاں کی حکومت میں، اور اس طرح راج، میرے گھر پر راج آیا تھا یعنی راج مستری آیا تھا، معمار عمارت بنانے والا آیا تھا۔ لاج، لام الف زبر لا، اس کے بعد جیم ساکن، لاج اس کے معنی شرم۔ فلاں نے میری لاج رکھ لی، فلاں نے میری لاج رکھ لی یعنی میری شرم رکھ لی، میری وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ بار، با الف زبر با، اس کے بعد را ساکن، بار اس کے معنی بوجھ۔ فلاں کا مجھ پر بار ہے، فلاں کا مجھ پر بوجھ ہے، فلاں کا مجھ پر بار ہے۔ پار، پا الف زبر پا، اس کے بعد را ساکن، پار اس کا معنی جھیل یا دریا کا دوسرا کنارہ، یعنی کہتے ہیں کہ میں دریا پار کر گیا، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا گیا۔ میں دریا پار کر گیا یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا گیا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے تار، تا الف زبر تا، اس کے بعد را ساکن، تار اس سے مراد ٹیلی گرام، یعنی پہلے کوئی چیز بھیجنے کے لیے یا باتیں پہنچانے کے لیے تار کا استعمال ہوتا تھا، لیکن آج اس کا استعمال اس میں ہوتا ہے جیسے بجلی کے تار وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس میں استعمال اس کا ہوتا ہے کہ فلاں لائٹ کا تار بہت اچھا آتا ہے، فلاں کمپنی کا تار بہت اچھا آتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہوگا دھات کا لمبا ڈورا، دھات کا لمبا ڈورا۔ اس کے بعد چار، چا الف زبر چا، را ساکن، چار یہ چار کا عدد ہے، جیسے 1 2 3 4 اس کا استعمال ہوتا ہے عدد میں، گنتی میں، لہذا 4 ایک عدد کا نام ہے کہ فلاں چیز 4 عدد ہے، فلاں چیز 4 ہے یعنی 4 پیس ہے۔ آس، الف مد زبر آ، اس کے بعد سین ساکن، آس امید، آس کے معنی امید، فلاں کو مجھ سے آس تھی یعنی فلاں کو مجھ سے امید تھی۔ پاس، پا الف زبر پا، سین ساکن، پاس یعنی میرے پاس پیسے ہیں یعنی میں پیسے رکھتا ہوں، اس کا معنی پاس، میرے پاس پیسے ہیں۔ گھاس، گاف اس کے بعد 2 چشمی ہاں، گھا اس کے بعد الف زب الف، گھا سین ساکن، گھاس جو زمین پر اگتی ہے گھاس نیچے، اسے گھاس کہتے ہیں، جو گھاس پھوس اگتا ہے یا ہریالی دکھائی دیتی ہے زمین میں نکلتی ہے اسے گھاس پھوس کہتے ہیں۔ راس، یا فلاں جگہ کی گھاس بہت اچھی ہے یعنی
جو اپنے طور پر اگ جاتے ہیں، سبز سبز دکھائی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زمین پر بچھے ہوئے، اسے گھاس کہتے ہیں، وہ بہت عمدہ ہے۔ راس، را الف زبر را، اس کے بعد سین ساکن، راس، اس کے معنی لگام۔ فلاں گھوڑے کی راس بہت اچھی ہے، یعنی فلاں کی لگام بہت اچھی ہے۔ باغ، با الف زبر غا، با، اس کے بعد غین ساکن، باغ، اس کے معنی باغیچہ، باغیچہ۔ فلاں کا باغ بہت اچھا ہے، یعنی فلاں کا باغیچہ بہت اچھا ہے۔ صاف، صاد الف زبر صا، فا ساکن، صاف، اس کے معنی صاف ستھرا، صفائی ستھرائی کہتے ہیں۔ کوئی چیز ایک دم صاف ستھری ہو، کلین ہو، اسے کہتے ہیں صاف۔ پان، پا الف زبر پا، نون ساکن، پان، یہ ایک قسم کا پتا آتا ہے جسے لوگ کھاتے ہیں الگ الگ مسالے ڈال کر، اسے پان کہتے ہیں۔ طاق، طا الف زبر طا، اس کے بعد قاف ساکن، طاق، اس کے معنی محراب، طاق۔ طاق، پان کی مثال، پان کے پتے بہت اچھے ہیں۔ طاق، فلاں جگہ کی طاق بہت بڑی ہے، یعنی فلاں جگہ کا محراب بڑا ہے۔ پاک، پا الف زبر پا، کاف ساکن، پاک، یعنی صاف ستھرا، پاک ناپاک جو کہتے ہیں، کوئی گندگی لگ جائے تو اسے کہیں گے ناپاکی لگ گئی، اور کوئی اچھا ہو، پاک صاف ستھرا ہو تو اسے کہیں گے کہ فلاں کپڑا پاک ہے۔ ڈاک، ڈال الف، اس کے بعد ڈا، ڈال الف زبر ڈا، کاف ساکن، ڈاک، اس کے معنی ایک قسم کے پیغام رسانی کا ذریعہ، یعنی جس سے پیغام بھیجا جاتا ہے، خط و کتابت کیا جاتا ہے، اس قسم کا ایک نظام جس کے تحت یہ چلتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کوئی کتاب آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ ڈاک آیا ہے، یعنی ڈاک سے کچھ سامان آیا ہے۔ خاک، خاک، خا الف زبر خا، کاف ساکن، خاک، اس کے معنی مٹی، فلاں جگہ کی خاک بہت اچھی ہے، یعنی فلاں جگہ کی مٹی بہت اچھی ہے۔ آگ، الف مد زبر آ، گاف ساکن، آگ، آگ، اس کے معنی جو ہم ماچس وغیرہ کی تلی جگہ لگاتے ہیں، اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ فلاں بہت آگ لگ گئی ہے، فلاں مکان میں آگ لگ گئی ہے، یعنی فلاں مکان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ راگ، را الف زبر را، اس کے بعد گاف، راگ، اس کے معنی ترانہ، ترنم، یعنی فلاں کا راگ بہت اچھا ہے، یعنی فلاں بہت اچھے لہجے میں گاتا ہے۔ ساگ، سین الف زبر سا، گاف ساکن، ساگ، اس کے معنی ترکاری، ایک قسم کی ترکاری جیسی کوئی گھاس، کوئی پتے وغیرہ آتے ہیں جس کو سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سالن بنایا جاتا ہے، اسے ساگ کہتے ہیں۔ دام، دال الف زبر دا، میم ساکن، دام، اس کے معنی قیمت، فلاں چیز کا دام کتنا ہے، یعنی فلاں چیز کی قیمت کتنی ہے۔ کام، کاف الف زبر کا، میم ساکن، کام، یعنی کام کاج، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ جان، میری جان، یعنی جیم الف زبر جا، نون ساکن، جان، میری جان فلاں چیز میں ہے، یا کوے کی جان فلاں جگہ ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ جان یعنی روح، اور روح کو کہا جاتا ہے، جان کو کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کان، کاف الف زبر کا، نون ساکن، کان، یعنی انسان کے سننے کا جو آلہ ہے اسے کان کہتے ہیں، جس سے انسان سنتا ہے باتیں یا کوئی بھی چیز سنتا ہے، اسے کان کہتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے، یا فلاں کے کان بہت کھڑے ہیں، یا فلاں کے کان بہت جلدی سن لیتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کچھ جملے تھے جو 3 حرفی تھے، آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ان جملوں کو بورڈ پر یا کاپی پر لکھ کر مشق کریں گے، اسے پڑھ کر دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر ان تمام جملوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اردو زبان بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔